وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسرَائِيل، اور یقیناً اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا، میثاق پختہ وعدہ لیا تھا۔ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، اور ہم نے ان میں 12 نقیب مقرر کیے تھے۔ وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ، اور اللہ نے ان سے فرمایا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ، اگر تم نماز کو قائم کرتے رہو گے۔ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ، اگر تم نے نماز کو قائم رکھا۔ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرتے رہے۔ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي، اور تم لوگ میرے رسولوں پر ایمان لاتے رہے۔ وَعَزَّرْتُمُوهُمْ، اور رسولوں کی تم مدد کرتے رہے۔ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ کو قرض حسنہ دیتے رہے، یعنی اللہ کے دین کے کاموں میں پیسہ لگاتے رہے، کیونکہ جو اللہ کے دین میں پیسہ لگایا جاتا ہے وہ گویا اللہ پر قرض ہے۔ جس طرح ایک شریف قرض دار اپنا قرض ہر حال میں اتارتا ہے، اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں لگایا ہوا پیسہ ہر حال میں انسان کو واپس ملتا ہے، بلکہ کئی گنا زیادہ بڑھ کر ملتا ہے۔ تو فرمایا اگر ہم نے بنو اسرائیل سے یہ وعدہ لیا کہ تم یہ کرتے رہو گے، اور جب یہ کرتے رہو گے لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تو لازماً لَأُكَفِّرَنَّ، میں کفارہ کر دوں گا، دور کر دوں گا، عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تم سے تمہاری برائیاں۔ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ، اور لازماً میں تمہیں داخل کروں گا جنات، جنتوں میں، تجری من تحتها الانہار، جن کے دامن میں نہریں بہتی ہوں گی، ندیاں بہتی ہوں گی۔ فمن کفر بعد ذالک، لیکن جس نے اس کے بعد منکم، لیکن تم میں سے جس نے اس کے بعد کفر کیا، فقد ضل سواء السبیل، تو وہ سیدھے راستے سے بھٹک کر رہ گیا۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، وہ تو اللہ نے ان سے وعدہ لیا تھا، لیکن فرمایا فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، اور پھر ان کی اسی عہد میثاقہم، ان کی اسی عہد شکنی کی وجہ سے لعناہم، یعنی جو ان سے ہم نے وعدہ لیا تھا انہوں نے اس وعدے کو پورا نہ کیا۔ لعناہم، تو ہم نے ان پر لعنت فرمائی، اپنی رحمت سے دور کیا، پھٹکار کی۔ وجعلنا قلوبہم قاسیہ، جس کی ایک نشانی یہ ہے کہ ہم نے ان کے دلوں کو سخت بنا دیا۔ یحرفون الکلم عن مواضعہ، وہ باتوں کو ان کے موقع و محل سے ہٹا دیتے تھے۔ تو وہ کلام الہی کے معاملات، ان کا یہ معاملہ تھا کہ اس کو اس کے مقام سے ہٹا دیتے تھے۔ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، اور جس بات کی ان کو نصیحت کی گئی تھی اس کا ایک بڑا حصہ وہ بھول بیٹھے۔ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیشہ ان کی طرف سے خیانت کی اطلاع پاتے رہیں گے۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ، وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ، تو آپ ہمیشہ ان کی طرف سے خیانت کی اطلاع پاتے رہیں گے۔ الا قلیلا منہم، سوائے ان کے چند لوگوں کے۔ فاعف عنہم، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے معافی کا معاملہ فرماتے رہیں، وصفہ اور درگزر سے کام لیں۔ ان اللہ یحب المحسنین، یقیناً اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ یعنی بتایا جا رہا ہے کہ وہ جو اس طرح کی شرارتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر رہے ہیں، مختلف خیانت اور عہد وعدوں کو توڑ رہے ہیں، تو یہ تو وہ بد نصیب ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے توڑ دیے ہیں، تو یہ ان کی پرانی عادت ہے۔ لیکن بہرحال ابھی فی الحال آپ کو اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو کوئی اجتماعی سزا دینے کا حکم نہیں دیتا، جب وقت آئے گا تو اللہ خود انہیں سزا دے گا، لہذا آپ ان کو اب سے ابھی درگزر کیجئے۔ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، اور جن لوگوں نے کہا کہ ہم نصارہ ہیں، یعنی جنہوں نے نصارہ ہونے کا دعویٰ کیا، اخذنا میثاقہم، ہم نے ان سے بھی میثاق پختہ وعدہ لیا تھا۔ فنسوا حظا مما ذکروا بہ، وہ بھی بڑا حصہ اس کا جس کی ان کو نصیحت کی گئی تھی اس کا بڑا حصہ بھول گئے۔ فاغرینا بینہم العداوۃ،
تو ہم نے ان کے درمیان دشمنی ڈال دی، والبغضاء اور بغض، ہم نے ان کے درمیان باہمی دشمنی اور بغض ڈال دیا، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک۔ وسوف ینبئہم اللہ، اور ان قریب اللہ تبارک و تعالی ان کو بتلا دے گا، بما کانوا یصنعون، انہیں بتا دے گا جو وہ کچھ کرتے رہتے ہیں یا کرتے رہے ہیں۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، قد جاءکم رسولنا، اب تمہارے پاس ہمارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں، یبین لکم کثیرا، جو تمہارے لیے وہ بہت کچھ واضح کرتے ہیں، مما، اس میں سے، جو کنتم تخفون من الکتاب، جو اللہ کی کتاب یعنی تورات اور انجیل میں سے تم چھپایا کرتے تھے، ویعفو عن کثیر، اور بہت سی باتوں سے وہ درگزر کر جاتے ہیں۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، اب تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک روشنی آئی ہے اور ایسی کتاب جو کہ حق کو واضح کر دینے والی ہے۔ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ، اس کتاب کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی ہدایت دے گا، من اتبع رضوانہ، جو اللہ کی خوشنودی کا طلبگار بنے گا، جس نے اللہ کی خوشنودی کے لیے کو فالو کیا، اس کو اللہ ہدایت دے گا، سبل السلامی، سلامتی کی راہیں، سلامتی کے راستوں کی، وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ، اور انہیں نکالے گا، من الظلمات الی النور، اندھیروں سے نکال لے گا، الی النور، روشنی کی طرف لائے گا، بِإِذْنِهِ، اپنے حکم سے، وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور اللہ تبارک و تعالی انہیں سیدھے راستے کی طرف، انہی کو لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے، ہدایت دے گا۔ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا، ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے یہ کہا کہ ان اللہ هو المسیح، کہ اللہ ہی جو ہیں وہ مسیح ابن مریم، المسیح ابن مریم، کہ مسیح اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے۔ تو ایسے لوگ یہ کہنے والے کافر ہو گئے۔ قل فمن یملک من اللہ شیئا، تو کہیے یعنی پوچھئے ان سے، فمن یملک من اللہ شیئا، کون ہے جسے اختیار ہو اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی، ان ارادہ، اگر اللہ نے ارادہ کیا، ان یہلک المسیح ابن مریم، کہ وہ ہلاک کر دے المسیح ابن مریم، حضرت مسیح ابن مریم کو، وامہ، اور اس کی ماں یعنی ان کی والدہ حضرت مریم کو، ومن فی الارض جمیعا، اور جو کچھ زمین میں ہے اس سب کو، وللہ ملک السماوات والارض وما بینہما، حقیقت تو یہی ہے کہ اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی، اور جو کچھ وما بینہما، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، سب کی ملکیت، سب کا اختیار اللہ ہی کے پاس ہے۔ یخلق ما یشاء، وہ پیدا کرتا ہے جو کچھ چاہتا ہے، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالی تبارک و تعالی تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ وقالت الیہود والنصارى، اور یہود اور عیسائیوں نے کہا، یہود و نصارہ کہتے ہیں، نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، واحباؤہ، اور اس کے چہیتے ہیں، اس کے چہیتے ہیں۔ قل فلم یعذبکم بذنوبکم، قل، تو کہہ دیجئے، فلم یعذبکم، پھر وہ اللہ، لما، کیوں، یعذبکم، تمہیں عذاب دے گا، بذنوبکم، تمہارے گناہوں کے بدلے، تمہاری گناہوں کی پاداش میں، پھر تمہیں سزا کیوں دے گا یا کیوں دیا کرتا ہے؟ بل انتم بشر ممن خلق، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ تم بھی انہیں انسانوں کی طرح انسان ہو جو اس نے پیدا کیے۔ یغفر لمن یشاء، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بخشتا ہے، ویعذب من یشاء، اور جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے۔ وللہ ملک السماوات والارض، اور اللہ کے اختیار میں ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین کا ملک کی حکومت کی بادشاہت اللہ ہی کے پاس ہے، اللہ ہی کے اختیار میں ہے، اللہ ہی کی ملکیت ہے، وما بینہما، اور جو کچھ ان آسمانوں اور زمین کے درمیان میں ہے، وإلیہ المصیر، اور اسی اللہ ہی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، قد جاءکم رسولنا، تمہارے پاس ہمارے پیغمبر رسول تشریف لے آئے، آ چکے، یبین لکم، جو واضح کر رہے ہیں تمہارے لیے، علی فترۃ من الرسل، اس وقفے کے بارے میں تمہیں تمہارے لیے معاملات واضح کر رہے ہیں، علی فترۃ، اس وقفے کے بارے میں، من الرسل، جو رسولوں کے درمیان آیا۔
تو یعنی حضرت نبی قد جاءکم رسولنا، ہمارے رسول تمہارے پاس آ گئے، یبین لکم جو تمہارے لیے وضاحت کر رہے ہیں، واضح فرما رہے ہیں دین کے معاملات کو، علی فترۃ من الرسل، اور آپ کی تشریف آوی جو ہے وہ رسولوں کے فترہ یعنی ایک آمد کا سلسلہ رکا ہوا تھا اس کے بعد ہوئی۔ ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، تو اب آپ کی تشریف آوی ہو چکی ہے، اب یہ تمہارے پاس گنجائش نہیں ہے ان تقولوا کہ تم کہو ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، کہ ہمارے پاس نہ کوئی خوشخبری دینے والا آیا اور نہ ہی خبردار کرنے والا آیا جو ہمیں ہمارے برائیوں سے ڈرانے والا ہو۔ فقد جاءکم بشیر و نذیر، تو اب آ چکے تمہارے پاس بشارت دینے والی شخصیت اور خبردار کرنے والی شخصیت، واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو اس وقت کو جب حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا تھا، یا قومی، اے میری قوم، اذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پر نازل فرمائی، اذ جعل فیکم انبیاء، کہ اس نے تم میں نبی پیدا کیے، وجعلکم ملوکا، اور تمہیں حکمران بنایا، وآتاکم، اور تمہیں وہ اللہ نے عطا کیا، ما لم یؤت احدا من العالمین، جو تم سے پہلے دنیا جہاں کے کسی فرد کو عطا نہیں کیا تھا۔ یا قوم ادخلوا الارض المقدسہ، اے میری قوم، ادخلوا، داخل ہو جاؤ، الارض المقدسہ، مقدس سرزمین میں، التی کتب اللہ لکم، وہ سرزمین جو اللہ نے تمہارے واسطے لکھ دی ہے، ولا ترتدوا علی ادبارکم، اور اپنی پیٹھوں کے بل مت پلٹو، واپس نہ پھرو، فتنقلبوا خاسرین، اگر ایسا کرو گے تو ناکام و نامراد پلٹو گے۔ قالوا یا موسیٰ، تو وہ کہنے لگے اے موسیٰ، ان فیہا قوما جبارین، اس میں تو حقیقت تو یہ ہے کہ اس جگہ جہاں آپ داخلے کا کہہ رہے ہیں، ان فیہا، اس جگہ تو قوما جبارین، بڑے طاقتور زور آور لوگ رہتے ہیں، وَإِنَّا لَن نَدْخُلُهَا، اور ہم تو اس میں ہرگز داخل نہیں ہوں گے، اس سرزمین میں ہم تو داخل کسی صورت نہیں ہوں گے، حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائیں، فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا، پھر اگر وہ وہاں سے نکل جائیں، فَإِنَّا دَاخِلُونَ، تو پھر ہم داخل ہو جائیں گے۔ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ، تو وہ لوگ جو اللہ سے ڈرتے تھے، جو اللہ کا خوف رکھتے تھے، ان میں سے دو مرد بولے، انعم اللہ علیہما، وہ دو لوگ جن پر اللہ نے اپنا خاص فضل کیا تھا، اپنی نعمتوں سے نوازا تھا، یعنی ہدایت اور رحمت اور حق اور دانش، دینی دانش کے وقت، ادخلوا علیہم الباب، ان دونوں نے فرمایا، وہ دونوں بول اٹھے، ادخلوا علیہم الباب، کہ تم اس قوم کے مقابلے میں، ادخلوا علیہم یعنی اس قوم کے مقابلے پر تم لوگ داخل ہو جاؤ، البابا، دروازے میں گھس جاؤ، فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُمْ، کہ جب تم لوگ اس میں داخل ہو جاؤ گے، فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، تو تم ہی غالب رہو گے، وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا، اور تم سب لوگ اللہ ہی پر بھروسہ رکھو، إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر واقعتاً تم لوگ ایمان والے ہو۔ لیکن جو بقیہ قوم تھی، فرمایا قالو، انہوں نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، انا لن ندخلها ابدا، ہم تو ہرگز اس شہر میں داخل نہیں ہوں گے، کبھی بھی داخل نہیں ہوں گے، ما داموا فیہا، جب تک وہ زبردست قوم یعنی کہ اس میں موجود ہیں، فاذهب انت وربک، تو آپ اور آپ کا رب چلے جائیے، فقاتلا، آپ دونوں جا کر لڑ لیجئے، انا ہاہنا قاعدون، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ قالا، تو حضرت موسیٰ نے عرض کی، موسیٰ نے کہا، ربی، اے میرے پروردگار، اے میرے مولا، انی لا املک الا نفسی، میرے اختیار میں تو کچھ نہیں ہے سوائے اپنی جان کے، واخی، اور اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے، تو ہم دو ہی باقی بچے ہیں، ففرق بیننا، تو اب آپ فیصلہ کر دیجئے، تفریق کر دیجئے، یعنی فیصلہ کر دیجئے، بیننا، ہمارے، و بین القوم، اور قوم کے درمیان،
وبین القوم الفاسقین، اور گناہ گار قوم کے درمیان، نافرمان لوگوں کے درمیان، بس اب علیحدگی کر دیجئے۔ قال فإنها محرمۃ علیہم، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اچھا فإنها محرمۃ علیہم، تو اب یہ سرزمین محرمۃ حرام ہو گئی ہے، علیہم ان لوگوں پر، 40 سنہ 40 سال تک حرام کر دی گئی۔ یتیہون فی الارض، یہ لوگ زمین میں بھٹکتے پھریں گے، فلا تأس علی القوم الفاسقین، تو اے موسیٰ علیہ السلام آپ بھی افسوس نہ کیجئے گا علی القوم الفاسقین، فاسق قوم پر، اب ان پر آپ نے ترس نہیں کھانا۔